تاریخ یہ کہتی ہے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے دور کے بعد ہزاروں سالوں کے بعد یہ پہلا جوڑا تھا دین اسلام کی تاریخ میں جو اللہ کے دین کی خاطر میاں بیوی اکٹھے ہی اپنے علاقے کو چھوڑ رہے تھے۔ 5 ہجری میں حضرت عثمان غنی ہیں، ساتھ ان کی اہلیہ ہیں، اللہ کے پیغمبر کی بیٹی سیدہ رقیہ ہیں، 3 عورتیں اور ہیں، 11 مرد اور ہیں، تقریباً 12 مرد ہیں، 4 عورتیں ہیں۔ ظلم و ستم کے ستائے ہوئے قریش کے مختلف ہتھ کنڈوں کے مارے ہوئے یہ لوگ اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر رہے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، برادری بھی وہاں ہے، خاندان بھی وہاں ہے، کاروبار بھی وہاں ہے، بزنس بھی وہاں ہے، عزت بھی ہے، مقام بھی ہے، صرف دین کی خاطر کہ اس پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یہ قافلہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، درمیان میں سفر بھی سمندر کا ہے، غالباً جدہ کے قریب کہیں مکہ سے ہجرت کر کے یہ لوگ پہنچے ہوں گے، اور وہاں ساحل پہ جو کشتیاں تجارتی غرض سے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے کام آتی تھی، 2 کشتیاں بک کرواتے ہیں، اور ان کے اندر یہ 12 مرد اور 4 عورتیں سوار ہو جاتی ہیں۔ مشرکین مکہ پیچھے بھاگتے ہیں کہ ان کو جانے نہیں دینا، کیسے ظالم لوگ تھے، اگر وہ رہتے تھے تو دین پہ عمل نہیں کرنے دیتے تھے، اگر وہ جانا چاہتے تھے تو جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ پیچھے سے تعاقب کیا، اس وقت تک اللہ کے فضل سے ان کی کشتی روانہ ہو چکی تھی۔ یہ حبشہ پہنچے، وہاں پہ دین پہ آزادانہ عمل شروع کیا۔ وہاں کا حکمران مذہباً تو عیسائی تھا، لیکن نیک دل تھا، عدل و انصاف کرنے والا تھا۔ اس نے ان کو پناہ دی، عزت دی، رسپیکٹ دی، اللہ کے پیغمبر کا خط بھی اس تک پہنچایا گیا، اور اللہ رب العزت نے دین والوں کی ایسی مدد کی کہ ایک وہ وقت بھی آیا کہ حبشہ کا بادشاہ اندر سے ویسے ہی مسلمان ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر ان کو بہت پروٹوکول، بڑی عزت ملی، لیکن اپنا علاقہ تو اپنا ہوتا ہے نا۔ جب ان تک یہ اطلاع پہنچی کہ عمر فاروق بھی مسلمان ہو گئے، سردار حمزہ بھی مسلمان ہو گئے، قریش کے بڑے بڑے سردار 2 مسلمان ہو گئے، انہوں نے سوچا ہوگا کہ اب تو بڑے بڑے سردار بھی مسلمان ہو گئے، وہ ہماری حفاظت کریں گے، پہلے والے حالات نہیں رہے، کچھ لوگ واپس آئے، ظلم و ستم کا بازار پھر گرم تھا، پھر دوبارہ ہجرت کرنا پڑی۔ اللہ کے نبی کا ساتھ ایسا، مکہ کے قریب غار حرا ہے، اللہ کے پیارے نبی ہیں، جناب عثمان غنی ہیں، کچھ اور 7 صحابہ ہیں، غار حرا ہلنے لگتا ہے، پتھر میں ایک حرکت آتی ہے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اسبت حرا ٹھہر جا، اے پتھر رک جا، انما علیک نبی او صدیق او شہید، تو جانتا نہیں تیرے اوپر 3 قسم کے انسان کھڑے ہیں، کوئی عام نہیں، یا نبی کھڑا ہوا ہے، یا صدیق کھڑا ہوا ہے، یا شہید کھڑا ہوا ہے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ مکی دور ہی سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ تیرے خوبصورت اور عظیم داماد، مالدار اور تاجر
اور دین کے سپاہی اور مجاہد عثمان غنی کو شہید کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے مکی دور میں ہی غار حرا پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا ٹھہر جاؤ احد پہاڑ، تیرے اوپر کوئی نبی کھڑا ہے یا صدیق کھڑا ہے، جناب ابوبکر صدیق تھے، کہا یا کوئی شہید کھڑا ہے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی دور میں ہی پیشین گوئی کر دی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔